حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد میں ڈاکٹر BR امبیڈکر جینتی کی تقریبات کی گئی منعقد۔ راجشیکھر کیوریٹر نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد نے ڈاکٹر BR امبیڈکر کی تصویر پر پھول چڑھائے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلے کا عمل شروع۔ انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلہ لینے کے لیے داخلہ ٹیسٹ کے آن لائن فارم 14 اپریل یعنی آج سے دستیاب اور درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 12 مئی مقرر۔ برسر اقتدار CPIM کے یوتھ ونگ DYFI کے ایک مسلم کارکن کی حالیہ بین مذہبی شادی سے سیاسی طوفان برپا۔ عیسائی دلہن کے رشتہ داروں نے لو جہاد کا لگایا الزام۔ کاروان حلقے میں ڈاکٹر BR امبیڈکر جینتی کی تقریبات ہوئی منعقد۔ ہندوستانی آئین کے باب ڈاکٹر BR امبیڈکر کے 131ویں یوم پیدائش لنگر ہاؤس میں منایا گیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی فاصلاتی تعلیم شعبے کی جانب سے 2019 بیچ کے BA BSc MPC اور BZc BCom اور MA عربی کے پہلے سیمسٹر کے طلباء کو بیک لاگ پرچوں کی امتحانی فیس سے استثناء دینے کا کیا گیا فیصلہ۔ حیدرآباد پولیس کی جانب سے ہفتے کو ہنومان جینتی جلوس کے موقع پر سخت انتظامات کیے جا رہے۔ پولیس نے امن و قانون کی برقراری کو یقینی بنانے کے لیے تمام اسٹیشن ہاؤس آفیسرز کو رہنمائانہ خطوط کیے جاری۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ٹری پروٹیکشن کمیٹی کا تقرر، جس میں شہریوں کو ہدایت دی کہ کسی بھی درخت کو کاٹنے یا موجودہ درخت کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا، تلنگانہ حکومت کی جانب سے منعقد کی جانے والی افطار پارٹی سے ہندو مسلم بھائی چارگی اور ریاست کی گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے۔ کانگریس کے قائدین بائیکاٹ کی اپیل کرتے ہوئے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے۔ آندھرا پردیش میں راشن کارڈ رکھنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر۔ راشن کارڈ ہولڈر اب ضرورت پڑنے پر چاول لے سکتے ہیں یا حکومت کی طرف سے مقرر کردہ رقم لی جا سکتی ہے۔ 15 روپے فی کلو رقم کی جاری کی جائے گی۔ ضلع سیتاپور میں حال ہی میں مسلم خواتین کو عصمت دری کی دھمکی دینے والی مہنت بجرنگ منی اداس کو UP پولیس نے کیا گرفتار۔ مہنت کی گرفتاری کے مطالبے پر خواتین نے کیا تھا مظاہرہ۔ ملک کی عوام پر ایک بار پھر مہنگائی کا بم۔ دہلی میں PNG کی قیمتوں میں اضافے کے 12 گھنٹے کے اندر ہی CNG کی قیمتوں میں اضافہ۔ CNG کی قیمتوں میں 2.5 روپے فی کلو کا اضافہ۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات۔ میٹرو پلر نمبر B1192 لیفٹ سائڈ بڑی چوڑی اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن حیدرآباد۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر کی 131ویں یوم پیدائش آج نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد میں منائی گئی۔ اس موقع پر راجشیکھر کیوریٹر نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد نے ڈاکٹر BR امبیڈکر کی تصویر پر پھول چڑھائے اور تمام افسران اور عملے کے ارکان کے ساتھ نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد کے مرکزی دروازے پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے راجشیکھر کیوریٹر نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد نے کہا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ایک سیاستدان، ماہر معاشرت
معاشیات اور فقیہ تھے۔ وہ بااثر دلت رہنما کے طور پر مشہور ہیں جنہوں نے اس کمیٹی کی قیادت کی جس نے دستور ساز اسمبلی کے مباحثوں کے دوران ہندوستان کے آئین کا مسودہ تیار کیا۔ دلت اسے اپنا خدا مانتے ہیں کیونکہ وہ ہندوستان میں اچھوت کے خاتمے کی ایک بڑی وجہ ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر ایم اے حکیم، ڈپٹی ڈائریکٹر ویٹرنری، نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد، اے ستیش بابو، ماؤنٹ کیوریٹر، نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد، ایچ ایم حنیف اللہ، پی آر او، نہرو زولوجیکل پارک کے علاوہ دیگر افراد بھی موجود تھے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلے کا عمل شروع ہو رہا۔ انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلہ لینے کے لیے داخلہ ٹیسٹ کے آن لائن فارم 14 اپریل یعنی آج سے دستیاب ہیں اور درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 12 مئی مقرر کی گئی۔ اس بار جامعہ ملیہ اسلامیہ بھی کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ CUET کے ذریعے کئی انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلہ دینے جا رہی۔ جامعہ انتظامیہ کے مطابق 10 انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلے کامن یونیورسٹی انٹری ٹیسٹ کے ذریعے کیے جائیں گے۔ یہ کورسز BA آنرز ہندی، BA آنرز سنسکرت، BA آنرز فرینچ اور فرینکوفون اسٹڈیز، BA آنرز اسپینش اور لیٹن امریکن اسٹڈیز، BA آنرز اکنامکس، BA آنرز ہسٹری، BSc ان بایو ٹیکنالوجی، بایوک سولار انرجی، BSc آنرز فزکس اور BA آنرز ترکی زبان اور ادب ہیں۔ جو طلبہ ان کورسز کے لیے درخواست دینے کے خواہش مند ہیں انہیں CUET کا آن لائن فارم بھرنا ہوگا اور تفصیل نصاب پراسپیکٹس میں دی گئی ہدایت کے مطابق جامعہ کے لیے بھی رجسٹریشن کرانا ہوگا۔ یہ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ طلبہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ نصاب اور دیگر تفصیلات سے متعلق اپڈیٹس کے لیے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر وزٹ کریں۔ یونیورسٹی اس تعلیمی سیشن سے ایک نیا پوسٹ گریجویٹ ڈگری کورس MA پلاننگ شروع کر رہی۔ یہ پروگرام فیکلٹی آف آرکیٹیکچر اینڈ ایکوسٹکس میں 20 طلبہ کے سالانہ داخلے کے ساتھ شروع کیا جائے گا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے تعلیمی سیشن 2022-23 کے لیے پراسپیکٹس بنایا ہے۔ پراسپیکٹس جس میں مختلف انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، بی ٹیک، بی آرچ ڈپلوما، ایڈوانس ڈپلوما، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورسز میں داخلے سے متعلق معلومات شامل ہیں۔ برسر اقتدار CPIM کی یوتھ ونگ DYFI کے ایک مسلم کارکن کی حالیہ بین مذہبی شادی نے سیاسی طوفان برپا کر دیا۔ کیرالہ میں عیسائی دلہن کے رشتہ داروں نے لو جہاد کا الزام عائد کیا جبکہ بایاں بازو کے ایک سینئر قائد نے پہلے اس الزام کی تائید کی اور بعد میں اپنا بیان واپس لے لیا۔ مسئلہ بڑا تنازع بننے پر مارکسسٹ پارٹی نے واضح کیا کہ بین مذہبی شادیاں غیر فطری نہیں ہیں اور لو جہاد کی مہم RSS اور سنگ پریوار کی شروع کردہ ہے۔ سعودی عرب میں نرس کے طور پر کام کرنے والی جورجینا میری جوزف کے رشتہ داروں نے لو جہاد کا الزام عائد کیا۔ اس نے اپنے خاندان کی مرضی کے بغیر DYIF کے مقامی مسلم قائد سے شادی کر لی۔ عیسائی فرقے کے کچھ لوگوں بشمول راہباؤں نے مبینہ لو جہاد کے خلاف مظاہرہ کیا۔ لو جہاد کی اصطلاح دایاں بازو تنظیمیں استعمال کرتی ہیں۔ ضلع کوہیڈ میں CPIM کے سیکرٹری P موہنن نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی بین مذہبی شادیوں کو لو جہاد کبھی بھی قرار نہیں دیتی۔ RSS اور سنگھی طاقتیں مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے اس اصطلاح کا استعمال کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ DYFI قائد کو شادی کے منصوبے سے پارٹی قیادت کو پیشگی آگاہ کر دینا چاہیے تھا جس سے غیر ضروری تنازع سے بچا جا سکتا تھا۔ الاپوا میں جہاں یہ جوڑا فی الحال رہ رہا، میڈیا سے خطاب میں جوتسنا نے کہا ہے کہ اسے مرتے دم تک اپنے مذہب پر عمل پیرا رہنے کی آزادی حاصل ہے۔ کاروان حلقے میں ڈاکٹر BR امبیڈکر جینتی کی تقریبات منعقد ہوئی۔ ہندوستانی آئین کے ڈاکٹر BR امبیڈکر کا 131واں یوم پیدائش لنگر ہاؤس میں منایا گیا۔ AIMIM کی جانب سے تمام دلت بھائیوں اور بہنوں کو اس موقع پر مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے مبارکباد پیش کی۔ AIMIM کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے ڈاکٹر امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے نام سے منسوب کمان کا افتتاح کیا۔ MLA کے ساتھ AIMIM لنگر ہاؤس کارپوریٹر وجیہ الزماں اور گولکنڈہ کارپوریٹر بدرالدین و AIMIM کے سرگرم کارکنان رمیش سنندا اور دیگر بھی موجود تھے۔ کیا خضر بھائی پیچھے پیچھے جا رہے کیا جی بھائی؟ اور میرے اپنے کاروان کے تمام دلت بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں
طور سے اپنے کاروان کے گنگا ڈویژن امبیڈکر نگر کے میرے دلت نظام کو مبارکباد دیتے ہوئے ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج بابا صاحب امبیڈکر کی پیدائش کے موقع پر امبیڈکر نگر جو مین روڈ کے پر ایک کالونی کا بابا صاحب کے نام سے ایک کالونی ہے اس کا ایک افتتاح منایا اور یہاں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی فاصلاتی تعلیم شعبے کی جانب سے 2019 بیچ کے بی اے بی ایس سی ایم پی سی اور بی زیڈ سی بی کام اور ایم اے عربی کے پہلے سیمسٹر کے طلبہ کو بیک لاگ پرچوں کی امتحانی فیس سے استثناء دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ پروفیسر رضا اللہ خان ڈائریکٹر فاصلاتی تعلیم کے مطابق طلبہ آن لائن امتحانی فارم کسی فیس کے بغیر 14 اپریل تا 4 مئی یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر داخل کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد پولیس کی جانب سے ہفتے کو ہنومان جینتی جلوس کے موقع پر سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پولیس نے امن و قانون کی برقراری کو یقینی بنانے کے لیے تمام اسٹیشن ہاؤس آفیسرز کو رہنمائانہ خطوط جاری کیے ہیں۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دیگر سرکاری محکمہ جات کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ سٹی کمشنر پولیس نے اس سلسلے میں اجلاس بھی منعقد کیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ٹری پروٹیکشن کمیٹی کا تقرر کیا گیا ہے، جس میں شہریوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ کسی بھی درخت کو کاٹنے یا موجودہ درخت کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، جس کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے۔ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میڈچل اضلاع کے عوام کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ WALTA ایکٹ 2005 کے مطابق کوئی شخص یا ادارہ اپنی زمین پر موجود کسی درخت کو کاٹنے یا دوسرے مقام پر منتقل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اجازت کے لیے tgfmis.com پر درخواست دینا ہوگا۔ بغیر اجازت درختوں کو کاٹنے یا ان کی منتقلی غیر قانونی اور قانون کے مطابق جرم ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store, ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ ماوا میڈیکل پچھلے 30 سالوں سے ہزاروں کسٹمرز کا اعتماد لیے آپ کے لیے لائے ہیں ماوا جویلرز۔ دبئی، ٹرکی، کویت، اٹالین، سنگاپوری، مدراسی اور سعودی کی پیور جیولری، جدید اور دلکش فینسی ڈیزائنز کی فینسی جیولری آپ آرڈر پر بھی بنوا سکتے ہیں۔ 0% ویسٹیج، 5% میکنگ چارجز، 916 KDM کی ہال مارک جیولری۔ ماوا جویلرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے منعقد کی جانے والی افطار پارٹی سے ہندو مسلم بھائی چارگی اور ریاست کی گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے۔ کانگریس کے قائدین بائیکاٹ کی اپیل کرتے ہوئے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے۔ وزیر داخلہ نے اپنے پریس نوٹ میں کانگریس قائدین کی جانب سے افطار پارٹی اور رمضان گفٹس کے بائیکاٹ کی اپیل کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ ایسے ہی حرکتوں سے کانگریس پارٹی عوام میں اپنا اعتماد کھو رہی۔ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ TRS کا 7 سالہ دور حکومت کانگریس کے 48 سالہ دور حکومت پر بھاری ہے۔ آندھرا پردیش میں راشن کارڈ رکھنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ راشن کارڈ ہولڈر اب ضرورت پڑنے پر چاول لے سکتے ہیں یا حکومت کی طرف سے مقرر کردہ رقم لی جا سکتی ہے۔ محکمہ سول سپلائی اس خصوص میں نقد رقم کی منتقلی کے پروگرام کو نافذ کرنے کی تیاری کر رہا۔ اگلے مہینے سے تجرباتی طور پر اسے عمل درآمد کے لیے انتظامات کیے گئے۔ کارڈ ہولڈرز جو چاول لینا نہیں چاہتے ہیں انہیں چاول کے بدلے ہر مہینے نقد رقم دی جائے گی۔ ابتدائی طور پر اس اسکیم کو کاکناڈا، اناکاپلی،
گاجو واکا، نرساپورم اور نندیال میں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت عمل کیا جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ چاول نہ لینے والوں کو 12 سے 15 روپے فی کلو کے درمیان رقم دی جائے گی۔ جو لوگ پیسے چاہتے ہیں وہ لگاتار 2 مہینے نقد رقم لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ اگلے مہینے چاول چاہتے ہیں تو پھر لے سکتے ہیں۔ پائلٹ پروجیکٹ کی عمل آوری پر غور کرنے اور تسلی بخش نتائج آنے پر اسے ریاست بھر میں نافذ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ ضلع سیتاپور میں حال ہی میں مسلم خواتین کو عصمت دری کی دھمکی دینے والے مہنت بجرنگ منی اداسن کو یوپی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ مہنت کی گرفتاری کے مطالبے پر خواتین نے مظاہرہ کیا تھا۔ سیتاپور کے ایس پی آر پی سنگھ نے گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مہنت بجرنگ منی اداسن کو مسلم خواتین کے خلاف بیان دینے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا اور اسے جلد ہی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بعد ازاں اسے 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ گرفتار کیے گئے سیتاپور کے خیرآباد میں واقع بڑی سنگت کے مہنت بجرنگ منی اداسن نے جو قابل اعتراض بیان دیا تھا اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ ویڈیو میں مہنت اقلیتی طبقے کی خواتین کو گھر سے اٹھا کر عصمت دری کی دھمکی دیتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وائرل ویڈیو 2 اپریل کی ہے اور مہنت نے یہ زہر افشانی 9 سموتسر کے موقع پر نکالے گئے جلوس کے دوران کی تھی۔ ضلع سیتاپور میں حال ہی میں مسلم خواتین کو عصمت دری کی دھمکی دینے والے مہنت بجرنگ منی اداسن کو پولیس یوپی نے گرفتار کر لیا۔ مہنت کی گرفتاری کے مطالبے پر خواتین نے مظاہرہ کیا تھا۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر جینتی کی تقریبات کی گئی منعقد۔ راج شیکھر کیوریٹر نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی تصویر پر پھول چڑھائے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلے کا عمل شروع۔ انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلہ لینے کے لیے داخلہ ٹیسٹ کے آن لائن فارم 14 اپریل یعنی آج سے دستیاب اور درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 12 مئی مقرر۔ برسر اقتدار سی پی آئی ایم کے یوتھ ونگ ڈی وائی ایف آئی کے ایک مسلم کارکن کی حالیہ بین مذہبی شادی سے سیاسی طوفان برپا۔ عیسائی دلہن کے رشتہ داروں نے لو جہاد کا لگایا الزام۔ کاروان حلقے میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر جینتی کی تقریبات ہوئی منعقد۔ ہندوستانی آئین کے باب ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی 131ویں یوم پیدائش لنگر ہاؤس میں منایا گیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی فاصلاتی تعلیم شعبے کی جانب سے 2019 بیچ کے بی اے، بی ایس سی، ایم پی سی اور بی زیڈ سی، بی کام اور ایم اے عربی کے پہلے سیمسٹر کے طلباء کو بیک لاگ پرچوں کی امتحانی فیس سے استثناء دینے کا کیا گیا فیصلہ۔ حیدرآباد پولیس کی جانب سے ہفتے کو ہنومان جینتی جلوس کے موقع پر سخت انتظامات کیے جا رہے۔ پولیس نے امن و قانون کی برقراری کو یقینی بنانے کے لیے تمام اسٹیشن ہاؤس آفیسرز کو رہنمائانہ خطوط کیے جاری۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ٹری پروٹیکشن کمیٹی کا تقرر، جس میں شہریوں کو ہدایت دی کہ کسی بھی درخت کو کاٹنے یا موجودہ درخت کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا، تلنگانہ حکومت کی جانب سے منعقد کی جانے والی افطار پارٹی سے ہندو مسلم بھائی چارگی اور ریاست کی گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے۔ کانگریس کے قائدین بائیکاٹ کی اپیل کرتے ہوئے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے۔ آندھرا پردیش میں راشن کارڈ رکھنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر، راشن کارڈ ہولڈر اب ضرورت پڑنے پر چاول لے سکتے ہیں یا حکومت کی طرف سے مقرر کردہ رقم لی جا سکتی ہے۔ 15 روپے فی کلو رقم کی جاری کی جائے گی۔
जिले सीतापुर में हाल ही में मुस्लिम खवातीन को इस्मत दरी की धमकी देने वाली महंत बजरंग मुनि उदास को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। महंत की गिरफ्तारी के मुतालिबे पर खवातीन ने किया था मुजाहरा। मुल्क की आवाम पर एक बार फिर महंगाई का बम। दिल्ली में पीएनजी की कीमतों में इजाफे के 12 घंटे के अंदर ही सीएनजी की कीमतों में इजाफा। सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए फी किलो का इजाफा। इसी के साथ केबीएन न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।